سب سے پہلے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج ہم اس پروگرام جو ہمارا ہفتہ وار پروگرام ہے قرآن مجید اور ہماری زندگی، اس میں ہم حاضر ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا تنویر بٹالوی صاحب آپ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ آج کا ہمارا اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے شان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بزبان قرآن۔ سامعین عزیز وقار، اس سے پہلے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شان و مناقب قرآن و حدیث سیر کی کتابوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج کے اس خصوصی پروگرام میں جس کا عنوان ہی قرآن مجید اور ہماری زندگی ہے، آج ہم یہاں پر مل بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم شان سیدنا عثمان بزبان قرآن سماعت فرمائیں گے۔ تو میرا جو پہلا سوال علامہ صاحب سے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام احباب کی خدمت میں اسلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جتنے بھی ہمارے احباب اس پروگرام میں شریک ہیں اور پروگرام کو سنیں گے، اللہ رب العزت سب کو جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، یعنی وہ چند گنے چنے لوگ جنہوں نے بہت ابتدا میں حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کلمہ اسلام پڑھا تھا اور دین اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کے اہم فرد ہیں، اور پھر قبول اسلام کے بعد حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی میں بھی آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی شادیاں آپ سے کی۔ یوں آپ کا لقب بنا ذی النورین، یعنی دو نوروں والا۔ جس طرح آپ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل کی، اسی طرح آپ کو ہجرت کے اعتبار سے بھی سبقت حاصل ہے، اور آپ کو ذی الہجرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں والا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد واپس ہوئے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اہل اسلام نے مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی تو اس وقت بھی آپ کو ہجرت حاصل ہوا۔ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آپ نے اسلام کے عظیم مجاہد کے طور پہ زندگی گزاری، چاہے اسلام کو مالی تعاون کی ضرورت ہو، جانی تعاون کی ضرورت ہو، کیونکہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو کبھی بھی آپ نے اسلام کی خاطر جانی یا مالی قربانی دینے میں دریغ نہیں کیا، اور آپ کا جو مقام و مرتبہ اسی وجہ سے صحابہ کے درمیان تھا، اسی کے پیش نظر حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد جب آگے خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے آپ کو اپنا تیسرا خلیفہ منتخب کیا۔ تو بحیثیت خلیفہ راشد بھی آپ کے دین اسلام کے لیے کارنامے، اور پھر بالخصوص جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کے جو سلسلے شروع ہوئے تھے انہیں قائم رکھنا اور پھر انہیں مزید اوج کمال تک پہنچانا، یہ آپ کی خصوصی کاوشیں ہیں دین اسلام کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جو فضائل بیان کیے، جو کمالات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے، وہ علیحدہ ابواب ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا اور میرا جنت میں ساتھی عثمان غنی ہے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ زمانہ نبوت سے 47 سال پہلے کی ہے، اور آپ کا وصال اقدس 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ آپ کی شہادت ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے آپ کی مختصر جو تعارف کی زندگی ہے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، اور آج سامعین کے لیے آپ نے ایک نئی بات بتائی
کہ ایک تو آپ کا لقب ذوالنورین ہے اور دوسرا جو لقب ہے وہ ذوالہجرتین ہے۔ تو اس پروگرام کی وساطت سے آج سامعین کو ایک نئی بات پتہ چلی کہ آپ کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے۔ علامہ صاحب، جو قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے السابقون الاولون، اس کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کے لیے ایک اصطلاح آئی ہے السابقون الاولون، یعنی اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کرنے والے، السابقون آگے بڑھ جانے والے، اولون پہلے یعنی ابتدائی دور میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قابل تکریم ہیں، قابل عزت ہیں، اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلند و بالا مقام و مرتبے عطا ہوئے ہیں۔ لیکن جو ایک درجات کی تقسیم ہے ان کے کارناموں کے اعتبار سے، قبولیت اسلام کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، وہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو ان درجات میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ السابقون الاولون، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس دور میں اسلام قبول کیا کہ جب اسلام انتہائی غریبی کے عالم میں تھا، اور اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے اسلام قبول کرنے والوں پہ اتنا دباؤ تھا کہ اس وقت اسلام قبول کرنا گویا کہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنے کے مترادف تھا۔ تو اس دور میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے قربانیاں دی اور مشقتیں برداشت کی اور آگے اسلام کی تبلیغ کی، انہیں قرآن مجید نے السابقون الاولون کا لقب دیا ہے۔ تو السابقون الاولون کی روشنی میں اگر ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نام ہے، اور ایک روایت کے مطابق آپ کا پانچواں نام ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اسلام قبول کرنے میں پہلا نام ہے، کیونکہ وہ بھی تاجر تھے اور آپ بھی تاجر تھے، آپ کی دعوت پہ آپ نے اسلام قبول کیا، تو یہ چوتھا یا پانچواں آپ کا نمبر ہے اسلام قبول کرنے میں۔ تو اس طرح آپ السابقون الاولون کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں، اور السابقون الاولون وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان کی تحسین اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور ان کے کمالات اور پھر اخروی درجات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سبقت اختیار کرنے والے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصاریوں میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو آئے تو ان کے بعد لیکن نیکی میں انہوں نے ان کی پیروی کی، تو انہیں اجر کیا ملا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان کے ساتھ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو السابقون الاولون کا جو مقام و مرتبہ تین اعتبارات سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، ایک یہ کہ ان پہ اللہ راضی ہو گیا ہے، دوسرا یہ کہ ان کے لیے اللہ نے ہمیشہ رہنے کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، اور تیسرا یہ کہ انہیں بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو سابقون الاولون کی لسٹ میں یہ تینوں کمالات قرآن مجید کی روشنی میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، السابقون الاولون کی اصلاح کے حوالے سے آپ نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا، بڑے اچھے پیرائے میں آپ نے اس کو واضح کر دیا۔ اور ایک اور علامہ صاحب، حضرت عثمان غنی، جو غنی کا لقب آپ کے ساتھ لگتا ہے، جو انفاق کے متعلق، کیا قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اس کی گواہی ہمیں ملتی ہے؟ جی بالکل، غنی کا مطلب جو ہے مالدار، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مالداری کی وجہ سے غنی کہتے ہیں۔ اور پھر کسی کا غنا اس وقت خوبصورت ہوتا ہے کہ جب وہ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کرنے والا بھی ہو۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صف میں
جب ہم جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بھی ہمیں صف اول میں شامل نظر آتے ہیں، بلکہ آپ تو راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کے امام کے طور پہ متعارف ہیں، ان کے قائد کے طور پہ متعارف ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں آیا کہ جب دین اسلام کو ضرورت نہ پیش آئی ہو اور آپ نے اپنا مال پیش نہ کیا ہو، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوتے تھے آپ کی سخاوت کو دیکھ کے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت کے مطابق تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ اور پھر سامان جنگ اور پھر جو مجاہدین تھے ان کے زادہ راہ، ان کے گھر والوں کے لیے زادہ راہ، جب کثیر تعداد میں آپ نے اس وقت خدمت کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خوش ہوئے، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ایک اعزاز تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سخاوت کے بدلے میں آپ کو عطا ہوا۔ تو اگر ہم اس پہ قرآن مجید کی گواہی دیکھنا چاہیں تو تفسیر روح البیان میں تفسیر روح البیان میں یہ روایت آپ کے حوالے سے ذکر کی گئی کہ یہ جو قرآن مجید سورہ اعلیٰ کی آیات طیبات ہیں، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا، اور نصیحت کو قبول کرنے سے وہ پیچھے رہے گا جو بہت بڑا بدبخت ہے اور دوزخ میں جانے والا۔ یہاں دو کردار ذکر ہوئے نصیحت کو قبول کرنے کے اعتبار سے، ایک اس شخصیت کا کردار کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اس کے دل میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ نصیحت قبول کرے گی، اور ایک کردار وہ کہ جو دوزخ میں جانے والا ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو علامہ اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی ان کے گھر کے ساتھ ایک منافق کا گھر تھا، اور ابھی اس آدمی کا نفاق لوگوں پہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب ان دونوں گھروں کی کیفیت یہ تھی کہ منافق کے گھر میں کھجور کا درخت تھا اور اس درخت کا جھکاؤ انصاری کے گھر کی طرف۔ اب جب پھلوں کا موسم آتا تو اس درخت کی کھجوریں انصاری کے گھر میں گرتی، تو یہ منافق کے لیے بھی پریشانی تھی اور اس انصاری صحابی کے لیے بھی پریشانی تھی۔ تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ میں یہ درخت اس سے خرید لوں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے یہ معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ اور میں یہ درخت خریدنا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور اسے پیشکش کی کہ تو درخت دے دے اس انصاری کو، لیکن اس نے وہ درخت دینے سے انکار کر دیا۔ اب آقا علیہ السلام اسے نصیحت بھی فرما رہے ہیں اور حکم بھی فرما رہے ہیں، مشورہ بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ آگے بڑھے، آپ اس منافق کے پاس گئے اور آپ نے منہ مانگے دام دے کر اس سے وہ درخت خریدا۔ اس درخت کے بدلے آپ نے مدینہ طیبہ میں اپنا ایک پورا باغ اسے دیا، وہ درخت خرید کے آپ نے اس انصاری کے سپرد کر دیا۔ تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ان آیات میں آپ کی تقسیم کی کہ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، عنقریب نصیحت حاصل کرے گا، قبول کرے گا وہ جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے، اور نصیحت قبول کرنے سے بچے گا وہ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ، جو دوزخ میں جانے والا ہے۔ تو ان آیات طیبات میں یخشا، اللہ سے ڈرنے والا، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، اور اشقا، بدبخت، یہ اس منافق کو کہا گیا۔ تو یہ آپ کی جو انفاق فی سبیل اللہ کے اعتبار سے جو کردار تھا، اس طرح قرآن مجید نے اس پہ مہر صبر فرمائی اور ہمیشہ کے لیے آپ کے کردار کو زندہ فرما دیا۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا جو کردار تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں بڑے خوبصورت پیرائے میں ارشاد فرمایا۔ علامہ صاحب، ایک بڑا خوبصورت سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کی جو بیعت لی، اس وقت حضرت عثمان
غنی کا ہاتھ اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اس کی کیا وجہ بنی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی بالکل، جب حضور احمد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اور غزوہ خندق اس نوعید کا تھا کہ مشرکین مکہ اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے اپنے خیال کے مطابق اہل مدینہ کو کا نام اس صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آگے تھے، لیکن آگے مسلمانوں کی جو اپنی حکمت عملی تھی خندق کو کھودنے کے اعتبار سے اور دیگر جو ان کی جنگی حکمت عملیاں تھیں، ان کی وجہ سے انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ وہ ان کا آخری وار تھا مسلمانوں پہ، اور ساری طاقت انہوں نے وہاں پہ صرف کی۔ 1 مہینے تک وہ وہاں پہ مدینہ طیبہ کے باہر خندق سے پیچھے موجود رہے، لیکن خائب و خاسر ہو کے آخر انہیں واپس جانا پڑا۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد قریش کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، اب جب بھی جاؤ گے تم بھی یہاں سے جاؤ گے۔ تو اس سے اگلے سال سن 6 ہجری میں آقا علیہ السلام نے عمرہ شریف کا ارادہ کیا، اور اس وقت تک مکہ مکرمہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہاں قریش مکہ نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، اور عمرہ اور مکہ مکرمہ اپنا خانہ کعبہ شریف کا طواف، اس میں انہوں نے بڑی مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت پابندیاں عائد کی ہوئی تھی۔ اب آقا علیہ السلام نے ارادہ فرما دیا، 7 صحابہ تیار ہوئے اور ہدی کے جانور بھی انہوں نے تیار کر لیے، 1400 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان تیار ہو گئے۔ جب یہ عمرہ شریف کا قافلہ مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچا تو ادھر مشرکین کو بھی یہ خبر ہوگی کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے جنگ کے ارادے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سفارت کے لیے، تاکہ ہمارا پیغام مشرکین مکہ تک پہنچے اور انہیں اندازہ ہو کہ ہم کوئی جنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آ رہے بلکہ ہم تو عمرہ شریف کے لیے آ رہے ہیں، یہ جو تلواریں وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ روایتی ہیں اپنی حفاظت کے لیے، جس طرح کہ عربوں کے ہاں اس وقت روایت تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی ہتھیار اپنے حفاظت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے ہیں سفارت کے لیے، تو اس وقت یہ افواہ پھیل گئی کہ مشرکین نے آپ کو قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیا۔ تو جب یہ بات اہل اسلام تک پہنچی تو اس وقت پریشانی کی کیفیت بنی۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کیا اور فرمایا کہ یہ خبر ہم سن رہے ہیں، تو ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم واپس اب نہیں جائیں گے جب تک مشرکین مکہ سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص نہیں لے لیں گے، ان کا بدلہ لیں گے پھر ہم واپس جائیں گے۔ تو اس وقت آپ نے درخت کے نیچے صحابہ کرام علیہم رضوان سے خون عثمان پہ بیعت لی۔ تو اس بیعت کا ذکر اللہ رب العزت نے ایک تو قرآن مجید میں کیا، اور دوسرا اس وقت آپ کے لیے شرف آپ کو یہ نصیب ہوا کہ آقا علیہ السلام جب دائیں ہاتھ سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لے رہے تھے تو آپ اس کے اوپر اپنا بایاں ہاتھ آپ نے رکھا اور فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ آپ نے شفقت کی حضرت سیدنا عثمان غنی پہ، آپ کے مقام مرتبے کو واضح کیا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ۔ تو پھر ساری زندگی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو اپنے لیے اعزاز کے طور پہ کیا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا اتنا خوبصورت اور اتنا بابرکت ہاتھ، حضور نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی تھی کہ اپنے ہاتھ کو میرا ہاتھ قرار دیا تھا۔ تو وہ جو بیعت ہوئی، اللہ رب العزت نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اس کا ذکر کیا، بیعت کا ذکر بھی کیا اور پھر بیعت کرنے والوں کے مقام اور مرتبے کو بھی ذکر کیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ رب العزت ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جن سے آپ نے درخت کے نیچے بیعت لی تھی، جس وقت آپ بیعت لے رہے تھے اللہ ان پہ راضی تھا۔ تو یہ دیکھیے 1400 کے قریب اصحاب کرام علیہم رضوان کو اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا، اور ہمیشہ کے لیے ان کے مقام و مرتبے کو قرآن پاک میں ذکر فرما دیا گیا۔ اور یہ سارا کام ہوا کس وجہ سے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو اس آیت سے ایک تو ان 1400 صحابہ کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے آیا، اور پھر اس کی وجہ اس کی علت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو گیا۔ ماشاءاللہ، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ میں اور مختلف سیر کی کتابوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بھری پڑی ہے،
لیکن آج کل جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں کچھ اعتراضات ملتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے متعلقہ، اس کے حوالے سے آپ کی کیا؟ جی بالکل، جو آج ہمیں تاریخ وغیرہ کی کتابوں سے باتیں ملتی ہیں، کچھ تو باتیں ان کا تعلق جوڑا جاتا ہے غزوہ احد کے ساتھ کہ وہاں جب دوران جنگ ایک پریشانی کی کیفیت بنی تھی اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ سائڈ پہ ہو گئے، اسی پریشانی کی کیفیت میں جب یکبارگی مشرکین کی طرف سے حملہ ہوا، یا پھر آپ کے دور خلافت کے حوالے سے کچھ اعتراضات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ محفوظ غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت اسے غلطی سے بچائے رکھتا ہے، اگر کسی وقت ہو بھی جائے تو انہیں فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے اگر بشری تقاضوں کے مطابق اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا بھی ہے تو جب اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں یہ بیان آ گیا ہمیشہ کے لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر بالخصوص وہ غزوہ احد کے حوالے سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان اس پریشانی کی کیفیت میں سائڈ پہ ہوئے تھے، ان کے بارے میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کی طرف سے معافی نامہ بھی مل گیا، رضا کا پروانہ بھی مل گیا اور جنت کی خوشخبری بھی مل گئی ہے۔ تو جب اتنے بڑے بڑے مقامات ملے ہیں تو ظاہر پھر جو بشری کوتاہیاں تھیں وہ معاف کرنے کے بعد ہی اللہ رب العزت نے یہ مقامات عطا کی۔ تو ایک طرف اتنے بلند و بالا مقامات ہیں اور ایک طرف چند بشری کوتاہیاں، وہ بھی کہ جب ثابت ہو جائیں، پہلی بات تو ان کا ثابت ہونا ہی تاریخ کے اعتبار سے مشکل ہے، تو اگر ثابت بھی ہو جائیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جب اللہ معاف فرما چکا، اللہ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر چکا، اللہ انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما چکا، تو پھر کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ بندہ ان باتوں کو بیان کرتا پھرے اور ان کا ذکر کرتا پھرے۔ اور پھر آخری بات اس اعتبار سے یہ کہ سب سے پہلے ہمارے لیے قرآن ہے اور پھر قرآن کی وضاحت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی بھی بات ہے ہم اسے قرآن مجید اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر پرکھیں گے۔ اگر وہ تاریخی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہو تو قبول ہے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو وہ تاریخی بات قبول نہیں ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ واقعات ہیں، قصص ہیں۔ آج جو اخبارات میں آ رہا ہے، آج جو رسائل میں آ رہا ہے، آج جو خبریں پا رہی ہیں وہ کل کی تاریخ ہے۔ تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو خبریں چلتی ہیں ان میں سے کتنی خبریں سچی ہوتی ہیں اور کیا جھوٹی خبروں کی کیا نوعیت ہے۔ تو تاریخ آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ کو پہلے قرآن پہ پرکھا جائے گا، حدیث پہ پرکھا جائے گا۔ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے، قرآن انہیں پاکیزہ کہہ رہا ہے، تو پھر قرآن کے مقابلے میں جو تاریخ ان کے عیوب کو بیان کرے گی اس تاریخ کی طرف ہم آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ حقیقت ہے اس بات۔ ماشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں شان سیدنا عثمان بزبان قرآن بڑے اچھے انداز میں آج اس ٹاپک پہ گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآن اور ہماری زندگی کا اگلا پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اچھے